مسلمانوں مفتی سلمان ازہری صاحب کے ساتھ قمر عثمان غنی صاحب کو بھی یاد رکھیں۔ ان دنوں مفتی سلمان ازہری صاحب کی گرفتاری سرخیوں میں ہے۔ ملت و ملک کے سنجیدہ اور انصاف پسند لوگ ان کی حمایت میں ہیں اور رہائی کی اپیل کر رہے ہیں۔ مختلف مشائخ اور اداروں سے ان کی حمایت میں بیانات بھی جاری ہوئے ہیں، جو بڑی خوش آئندہ بات ہے۔ اس موقع پر جبکہ عوام و خواص غیرت دینی سے سرشار نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی حمایت و تعاون میں محترم قمر غنی عثمانی صاحب کو بھی یاد کریں، جو پچھلے 2 سال سے گجرات ہی کی جیل میں قید و بند کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں۔ حضرت قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ جماعت اہل سنت کا وہ چہرہ ہیں جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ اس وقت بلند کیا جب اس عنوان پر اس سنجیدگی اور شد و مت کے ساتھ بات کرنے کا عمومی مزاج نہیں تھا۔ وہ قمر عثمانی ہی تھے جنہوں نے ناموس رسالت کے نام پر گرفتار کیے گئے مسلم نوجوانوں کے مقدمات لڑنے کا حوصلہ دکھایا۔ اب تک ان جیسے کاموں کے لیے جمعیت علماء ہند ہی مشہور تھی۔ افراد اہل سنت اکثر اس کا شکوہ کرتے تھے کہ کاش ہماری بھی ایسی تحریک ہوتی جو مظلوموں کی حمایت میں سڑک سے کورٹ تک کھڑی ہوتی۔ اس وقت قمر عثمانی نے جمود کو توڑا اور اپنی بساط سے بڑھ کر اہل سنت کی نمائندگی کی۔ انہوں نے مختصر سے وقت میں تقریباً آدھا درجن مقدمات کی پیروی کا ذمہ اٹھایا۔ سوشل میڈیا پر شان رسالت مآب میں ہونے والی گستاخیوں کے خلاف ایک ٹیم بنائی جو ایسے اکاؤنٹس اور افراد کی گستاخیوں کے خلاف آن لائن پولیس کمپلین کرتی تھی۔ انہوں نے درجنوں شہروں میں ایسے افراد تیار کر دیے تھے جو کسی بھی معاملے پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کے پہلے مرحلے میں جب کورونا پابندیوں کی بنیاد پر مختلف مسجدوں سے اماموں کو ہٹا دیا گیا یا تنخواہیں بند کر دی گئی، ایسے مشکل وقت میں قمر عثمانی ہی تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر سینکڑوں ائمہ کو سامان ضرورت کے لیے ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ٹرانسفر کرایا۔ یہ قمر عثمانی ہی کا حوصلہ تھا کہ کشمیر سے تریپورہ تک انہوں نے اہل سنت کی نمائندگی کا کام انجام دیا۔ عثمانی صاحب کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ گفتار کے نہیں کردار کے غازی تھے۔ ان کا کام زمینی سطح کا تھا، اچھے ذی استعداد اور متحرک علماء کو تلاشنا اور ان سے استعداد کے مطابق خدمات لینے کا مزاج تھا۔ انہوں نے زمینی سطح پر ایسے افراد تیار کرنا شروع کر دیے تھے جو قومی مسائل پر جرأت ایمانی کے ساتھ کسی بھی صورتحال کو فیس کرنے کا مادہ رکھتے تھے۔ عثمانی صاحب قدرے جذباتی ضرور تھے، مگر یہ جذبات بھی مومنانہ غیرت کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ چند ایک معاملات کو چھوڑ دیں تو ان کے زیادہ تر کام غور و خوض اور استصواب رائے کے بعد ہی انجام پاتے تھے۔ 2 سال پہلے گجرات میں ہوئے ایک قتل میں انہیں ملزم بنا کر پابند سلاسل کر دیا گیا۔ حالانکہ ان کا اس قتل میں کوئی رول نہیں تھا، تب سے لے کر آج تک وہ جرأت و ہمت کے ساتھ قید کی صعوبتیں اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کے پاؤں میں ادنا سی بھی لغزش نہیں آئی ہے۔ اسی درمیان خاندگی سطح پر انہیں بڑی تکلیفوں کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ 2 چھوٹے بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، لیکن ابھی تک باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ بوڑھی ماں 2 سال سے اپنے جواں سال بیٹے کی راہ دیکھ رہی ہے۔ اب جبکہ ملت اسلامیہ میں محافظین ناموس رسالت کے متعلق بیداری آئی ہے، تو تمامی احباب اہل سنت، مشائخ کرام، علماء کرام، ائمہ کرام اور اہل قلم سے گزارش ہے کہ وہ اپنی حمایت اور مطالبات میں مفتی سلمان ازہری کے ساتھ حضرت قمر عثمانی صاحب کو بھی یاد رکھیں، ان کی رہائی کی بھی کوششیں کریں۔ ان کے جیسے متحرک و فعال انسان کی رہائی سے تحریکی و تنظیمی کاموں میں تیزی آئے گی۔ یاد رکھیں، طریقہ کار اور رائے کے اختلاف کی بنیاد پر اپنوں کو اکیلا چھوڑ دینا کہیں نہ کہیں خود کے جماعتی سطح پر کمزور ہی کرنا ہے، کہیں نہ کہیں خود کو جماعتی سطح پر کمزور ہی کرنا ہے۔ اس لیے اپنے نمائندہ افراد کا دل و جان سے ساتھ دیں اور ان کی رہائی کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ ہمارے دینی و جمہوری حقوق کو کوئی پامال نہ کر سکے۔ عثمانی صاحب کے متعلق مزید معلومات کے لیے قاری محمد آصف رضوی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا نمبر ہے 79 77 52 34 89، 26 رجب المرجب 1445 ہجری، 7 فروری 2024 بروز بدھ۔ یہ ہے کہ مخالفتوں سے گزرے نا۔ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، مودی حکومت ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، مودی حکومت ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، پنکی چودھری کو گرفتار کرو، گرفتار کرو، گرفتار کرو، پنکی چودھری کو گرفتار کرو، گرفتار کرو، گرفتار کرو، پنکی چودھری کو گرفتار کرو، گرفتار کرو، گرفتار کرو، پنکی چودھری کو گرفتار کرو، گرفتار کرو، گرفتار کرو، پھانسی دو، 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 پھانسی دو۔ مودی حکومت ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، مودی حکومت ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔
बंद करो मोबिलाइजेशन 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 बंद करो नरसिंहानंद को फांसी दो फांसी दो फांसी दो नरसिंहानंद को फांसी दो फांसी दो फांसी दो नरसिंहानंद को फांसी दो फांसी दो फांसी दो चौधरी को फांसी दो फांसी दो फांसी दो चौधरी को फांसी दो फांसी दो फांसी दो नरसिंहानंद को फांसी दो फांसी दो फांसी दो